بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ کپڑے اچھے ہوں، صاف ہوں، ستھرے ہوں، خوشبودار ہوں۔ خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر کہیں سفر پہ نکلیں، کسی فنکشن میں، پروگرام میں جائیں تو نماز عام کپڑوں میں پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد تقریب کے لیے کپڑے بدلتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز کے لیے کپڑے بدلنے چاہیے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کپڑے صاف ہوں، ستھرے ہوں، اچھے ہوں۔ نماز میں ایسے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایسے لباس میں نماز پڑھنی چاہیے جو ہم کسی اچھی سے اچھی جگہ جانے کے لیے لباس پہنیں۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے نماز کی نیت کرنی چاہیے۔ فرض پڑھنے لگے ہیں تو کون سے فرض ہیں؟ فجر کے، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، وتر کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، اوابین، اشراق، چاشت کے نفل ہیں، سنتیں ہیں، تو نیت کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نیت کہنی چاہیے، میں کہتا ہوں نیت کرنی چاہیے۔ کہنا زبان سے ہوتا ہے اور کرنا دل سے ہوتا ہے۔ تو نیت وہ ہے جو دل میں ہے۔ اگر زبان سے کلمات کہہ لیں تو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھا گھر میں کھانا ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انی صائم یومی ھذا، میں آج کے دن روزے کی نیت کر لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، زبان سے فرمایا۔ تو زبان سے روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور میں فلاں وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ہم اس کو روزے کے الفاظ پر قیاس کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہی باندھا ہے، دن کو روزے کی نیت کرنا، اور الفاظ یہ رہے انی صائم یومی ھذا، تو روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا بخاری شریف صحیح حدیث سے ثابت۔ نماز کے لیے الفاظ زبان سے کہنا ہم نے روزے پر قیاس کر لیا، اور قیاس دلیل شرعی ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ زبان سے الفاظ کا کہنا ضروری نہیں، دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ نماز پڑھیں تو آنکھیں کھول کر پڑھیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو یوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ نماز میں آنکھیں کھول کے رکھیں۔ نماز جب پڑھیں تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سر پہ ٹوپی لیں، اپنے سر پہ پگڑی باندھیں، جو چیز میسر ہو، لیکن ننگے سر نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْإِمَامَةِ وَالْقَلَمِ سُوَى، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کرتے، سجدہ کرتے تو ٹوپی پہن کر اور پگڑی باندھ کر۔ ٹوپیاں پہننا، پگڑی باندھنا صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کا اہتمام کرتے فرماتے تھے۔ محدثین نے ابواب باندھے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ایسے تھی۔ شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھیں، ننگے سر حضور پاک رہتے تھے، کوئی محدث اس کا باب قائم نہیں کرتا۔ عام حالات میں ننگے سر نہیں رہنا چاہیے، تو نماز میں تو اہتمام کرنا چاہیے ٹوپی کا یا پگڑی کا جو میسر ہو۔ نماز میں کھڑے ہوں تو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔
ایک ہوتا ہے کعبے کے بالکل سامنے، وہ تو یہاں سے ممکن نہیں۔ جب کعبہ نظر آتا ہو تو رخ کا کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے، اور جہاں سے کعبہ نظر نہ آتا ہو وہاں رخ کا کعبہ کی جہت کی طرف ہونا ضروری ہے۔ تو کعبہ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہو۔ بعض لوگ کی عادت ہے گردن جھکا کے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی کو بلا وجہ سینے سے لگا کے پڑھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز پڑھیں تو سر بالکل سیدھا رکھیں، اور اپنی جو نگاہ ہے یہ اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں، اس انداز میں کھڑے ہو۔ مطلب یہ کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو یہ عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سیدھا سجدے کی جگہ پہ نگاہ جا رہی ہے۔ نہ تو یوں کر کے پڑھے اور نہ ہی تکلف سے یوں کر کے پڑھے، قبلہ رخ ہو اور اپنی نگاہ اس جگہ پر ہو جہاں پہ سجدے میں ہماری پیشانی لگتی ہے۔ نماز میں جب کھڑے ہوں تو پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہو، اس پر کل بات تفصیل سے ہو چکی ہے۔ جب نماز پڑھیں تو پاؤں قبلہ رخ ہو، یوں نہ کھڑے ہوں کہ پاؤں ایسے ہو، بالکل قبلہ رخ پاؤں سیدھے، جس طرح چہرہ قبلہ کی طرف ہو، سینہ قبلہ کی طرف ہو تو پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہو، پاؤں برابر ہو۔ بعض لوگ جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو بایاں پاؤں تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، اس کا اہتمام کریں کہ پاؤں برابر ہو، اور پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں وہ برابر ہو، ساتھ والے کی ایڑی آپ کے برابر ہو، اس کی ایڑی اس کے برابر ہو۔ کیوں؟ پاؤں تو لمبے چھوٹے ہو سکتے ہیں، پنجے کے برابر پنجہ کریں گے تو سب سیدھی نہیں ہوگی، ایڑی کے برابر ایڑی رکھیں سیدھی۔ نماز پڑھتے وقت اس کا خیال کریں کہ آستین ننگی نہ ہو۔ بعض لوگ کپڑا ایسا پہنتے ہیں کہ وہ کپڑا کونی سے اوپر ہوتا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ تو نماز ایسے کپڑے میں پڑھیں کہ جو یہاں گھٹنے تک ہو، کونی ننگی نہ ہو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو مستحبات اور سنت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔